بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق اور آج ہم ایک اسپیشل پروگرام کرنے جا رہے ہیں ان مسائل پہ جو اس وقت پاکستان کو جن کا شدید سامنا ہے۔ اگرچہ دنیا میں مختلف ریاستیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ریاستوں کے جو مسائل ہوتے ہیں یا ریاست کے اندر جو کرائسز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کرائسز ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے اسے فیس کرنے پڑتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے یا انٹرنل جو ہماری پاپولیشن ہوتی ہے یا گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہماری پاپولیشن کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو آج کا ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ ایک کریٹیکل چیلنج ہے، ایک کریٹیکل ایشو ہے پاکستان کے اندر۔ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ویدر کے حوالے سے بہت ساری چینجز آ رہی ہیں کہ یکدم سردی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی گرمی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر متاثر ہو رہی ہے، ہماری انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے، ہماری پاپولیشن پہ اس کا ایک بڑا شدید امپیکٹ آ رہا ہے، فوڈ کے حوالے سے امپیکٹ آ رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو میئر کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ اس پہ ہمیں کون سی پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے اور جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں ان کو کس طرح ہمیں ری ڈیزائن کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کلائمیٹ چیلنج کو ہم ایکسیپٹ بھی کریں اور اس کے حوالے سے اپنی پالیسیز کو مرتب کر کے اپنی اسٹیٹ کو ایک اسٹیبل اسٹیٹس کے اندر ہم شامل کر سکیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ریسرچر بھی ہیں اور ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گرین یوتھ پروگرام پنجاب کا جو ہے اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، اور ہماری یونیورسٹی میں ان کا ڈائنامک رول بھی ہے۔ ڈاکٹر صابر حسین صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں سب سے پہلے تو ان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے آپ کا یہ شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کا آپ نے مجھے موقع دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کا جو پہلا کویشچن ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا ایکچولی، میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ دو تین چیزیں ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ویدر کیا ہے۔ ویدر ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ جو ایٹماسفیئرک سچویشن ہوتی ہے، مثلا ٹمپریچر کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ رین فال کی کیا سچویشن ہے، ہیومیڈیٹی کی کیا سچویشن ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم پہ یہ ویدر ہوتا ہے۔ اگر اسی ویدر کو اوور دا پیریڈ، لانگ پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھیں کہ کسی ایک اسپیسیفک ریجن میں ایک اوور دا لانگ پیریڈ، فار ایگزامپل 30 ایئرز یا اس سے زیادہ عرصے تک ویدر مستقل کیسا رہتا ہے، جس کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ جو ایک جگہ کا کانسٹنٹ کلائمیٹ ہے، اس کلائمیٹ میں کتنی تبدیلی آتی ہے، وہ کتنا چینج ہوتا ہے، تو یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ کلائمیٹ چینج ہوتی کیوں ہے؟ اس کی نیچر کازز بھی ہیں۔ نیچرلی جو کنٹینیوس سن ریز ہیں وہ بھی ظاہر آ کے زمین کے ساتھ ٹکراتی ہیں، تو یہاں سے کچھ اس کی ریز ٹکرانے کے بعد واپس جاتی ہیں، تو کچھ انرجی ٹریپ ہوتی ہے زمین میں، جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹمپریچر بڑھتا ہے زمین کا۔ تو ایک نیچر کا، اس کے علاوہ والکینک کرپشنز ہیں، وہ بھی ایک نیچر کاز ہیں کلائمیٹ چینج کی۔ مگر جو کلائمیٹ چینج سب سے زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے وہ انسانی جو عوامل ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جو ہم کام کرتے ہیں، اسپیشلی جب سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، تو انڈسٹریلائزیشن کے دور سے مثلا یہ 1880s میں ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر یہ کلائمیٹ چینج کا جو فنامنا ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے۔ اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ اس کی جو میجر ریزن ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے۔ ہم گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرتے ہیں، وہ ایٹماسفیئر میں آتی ہیں، جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، ٹمپریچر بڑھتا ہے، اور کئی ایک عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا فنامنا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ بتائیے گا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو کیا ایسا کرنا چاہیے یا کس طرح وہ اپنا ایک کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ ہم جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو ڈیزاسٹرز آ رہی ہیں جیسے فلڈز ہیں یا جو ہمارے ملک کے اندر ویوز، ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے ہماری جو پاپولیشن ہے یا ہماری جو یوتھ ہے اس کا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، یا کیا ان کو
کون سے ایسے میتھڈز یا میئرز اڈاپٹ کرنے چاہیے جس سے ہم کلائمیٹ چینج کی جو شدت ہے اس سے بچ سکیں؟ جی سر، یہ بہت اہم سوال ہے. میں اس میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز مزید کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کلائمیٹ چینج ہوتی ہے اس کے میجر امپیکٹ کیا ہوتے ہیں. میجر امپیکٹ میں سب سے پہلی چیز ایکسٹریم فینامنا ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. مثلا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے جو رین فال پیٹرن ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. رین فال پیٹرن جب چینج ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ایک ہی ٹائم پہ انٹینسو رین فالز ہوتی ہیں. اس انٹینسو رین فال کی وجہ سے فلڈز آتے ہیں، جیسے کہ ہم نے 2022 میں بھی دیکھا اور 2025 میں بھی ہم نے دیکھا کہ فلڈز آئے. تو اس کی میجر ریزن کیا ہے کہ مانسون سیزن میں وہ انٹینسو رین فال ہوئی. آگے ہمارے پاس ڈرینیج سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو اربن انفراسٹرکچر ہے وہ سپورٹیو نہیں تھا، جس وجہ سے یہ بہت شدید قسم کے فلڈز آئے. اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج کا ایک بہت شدید امپیکٹ ہے وہ ہے ڈراؤٹ، خشک سالی. ہم دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں مانسون سیزن کے بعد سیلاب آ جاتے ہیں، مانسون سیزن سے پہلے جو 3 سے 4 ماہ گزرتے ہیں، اپریل سے لے کر اپریل مئی جون کا اسپیشلی مہینہ، یہ ماہ جو ہیں وہی علاقے شدید خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں. وہ جو رین فال ایک تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے تھی کہ کنٹینیوسلی گیپس لے کے رین فال ہوتی تاکہ کسی ٹائم پہ خشک سالی نہ ہوتی اور کسی ٹائم پہ کوئی اتنی انٹینسو رین فال نہ ہوتی کہ وہ فلڈ کی شکل اختیار کر لے. تو وہ رین فال ایکچولی ایک جگہ پہ انٹینسیفائی ہو جاتی ہے، پہلے خشک سالی ہوتی ہے، اس کے بعد سیلاب آ جاتے ہیں اس علاقے میں. اور تیسرا اس کا جو ہے وہ ہیٹ ویوز ہیں، یہ بھی کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارے بطور یہاں کے لوگوں کے طور پہ ہمارا کیا رول ہے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، جو کلائمیٹ چینج کے اسباب ہیں ان اسباب کو کنٹرول کرنا ہے، کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے کنٹرول کے لیے ہمیں دو وے ہیں. ایک ہے اس کی میٹیگیشن اسٹریٹجیز، دوسری ہے اس کی اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز. جہاں تک میٹیگیشن کی بات ہے تو کلائمیٹ چینج کے جو عوامل ہیں، مثلا ہم گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرتے ہیں اپنی انڈسٹریل پروسیسز کے ذریعے، اپنی ایگرو بیسڈ ایکٹیویٹیز کے ذریعے، تو ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. نمبر 1، جب یہ کنٹرول ہو جائیں گی تو اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کم ہوگی، اور جب گلوبل وارمنگ کم ہوگی تو کلائمیٹ چینج کا فینامنا سلو ہو جائے گا. دوسرا ہے اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز. تو اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج جب ہو گئی، ہم سفر کر رہے ہیں اس سے، تو اب کلائمیٹ چینج کے سینیریو میں ہم نے اڈاپٹ کیسے کرنا ہے، اس سچویشن میں رہنا کیسے ہے. ظاہر یہ ایک پروسیس ایسی ہے جس نے اچانک واپس ریورس نہیں ہونا ہے، ہمیں فیس کرنا ہے کلائمیٹ چینج کو اوور دا لانگ پیریڈ. تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا اڈاپٹیشن کرنی ہے. میٹیگیشن میں پہلا رول ہے گورنمنٹس کا، کہ جو پالیسیز بنتی ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، انڈسٹریز کو پابند کریں کہ وہ اس پہ عمل کریں. ایگرو بیسڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اس رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت چلایا جائے. اس کے علاوہ لوگ جو اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا گلوبل وارمنگ کیا ہے، اور گلوبل وارمنگ کن عوامل سے ہو رہی ہے، ہم اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. اور اس حوالے سے ہمیں جو اپنے لیول پہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی ایکٹیویٹیز، مثلا ہم ایک فیلڈ میں ایک فصل لگاتے ہیں، اس فصل کی کٹائی کے بعد اس کے جو باقیات ہیں ہم ان کو جلا دیتے ہیں. اس جلانے کے عمل کو ہمیں اپنے انفرادی لیول پہ کنٹرول کرنا ہے. ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور جو وہاں پہ گھر کا کوڑا کرکٹ ہے اس کو ہم آگ لگا دیتے ہیں، اور اس سے ونس اگین کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ ایمٹ ہوتی ہیں. ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. اپنے لیول پہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اویئرنیس کر سکتے ہیں. اور ایک انتہائی اہم چیز جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، پلانٹیشن. ہمیں درخت لگانے ہیں. درخت جو ہیں وہ اس کلائمیٹ چینج کو اگر کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، تو وہ پلانٹیشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، درخت لگا کے کیا جا سکتا ہے. ہم انفرادی لیول پہ، ہم کمیونٹی لیول پہ اور ہم گورنمنٹ لیول پہ ان درخت لگانے کی مہمات کو شروع کریں. اب آگے بات اڈاپٹیشن کی. تو ہم دیکھیں کہ اگر یہ کنٹینیوس ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم اپنے انفراسٹرکچر بہتر کریں کہ اس ٹمپریچر کو کہ جو امپیکٹ ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے.
اب اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈز آتے ہیں، ہم اپنے ڈرینیج سسٹم کو بہتر کریں، ہم اپنے واٹر اسٹوریج سسٹم کو بہتر کریں، ہم اربن انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ ڈرینیج سسٹم ڈسٹرب نہ ہو. جب ڈرینیج سسٹم ڈسٹرب ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ فلڈ انٹینس ہو جائیں گے، یہ بہت شدید ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو اڈاپٹیشن ہے، ہم اپنے جو رین فال کے پیٹرنز ہیں ہم اس کے مطابق اپنی ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کریں، جسے کہتے ہیں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ کلائمیٹ کا امپیکٹ ہماری کراپ ییلڈ کے اوپر بہت زیادہ ہے. ہمیں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا ہے جس میں ہم ایسی ورائٹیز لے کے آئیں جو ہیٹ ٹالرنٹ ہوں، جو ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہوں، تاکہ ان سچویشنز میں وہ ورائٹیز اڈاپٹ کر سکیں اور ہمیں فوڈ سیکورٹی کا ایشو فیس نہ کرنا پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں جب کرائسس آتے ہیں تو پوری سوسائٹی جو ہے وہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کس طرح پالیسیز دیتے ہیں یا کس طرح وہ ریسرچ ایسی لے کر آتے ہیں کہ جس سے کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو ہم ذرا چیلنج کو ایکسیپٹ کر سکیں اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجی مرتب کر سکیں. تو آپ چونکہ ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں انوائرمنٹل سائنس کو، تو آپ بتائیے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت اہم کنٹریبیوشن ہے جو ہم ڈپارٹمنٹ لیول پہ بھی، اور ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ گرین یوتھ موومنٹ کلب ہے جو یونیورسٹی کا ایک کلب ہے اویئرنیس کے لیے، تو ہم دونوں لیول کے اوپر آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ریسرچرز ہیں جو باقاعدہ کلائمیٹ چینج پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی جو ریسرچ ہے ویل ریپیوٹیڈ انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہوا ہے. ریسنٹلی نیچر کلائمیٹ چینج میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے جو کہ جنوبی ایشیا کے کلائمیٹ چینج کے سینیریو کو ڈسکرائب کرتا ہے وہ آرٹیکل، اور وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے پبلش ہوا ہے. اس کے علاوہ اس ریسرچ کے ساتھ ساتھ ہم کنٹینیوسلی اویئرنیس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اویئرنیس ناٹ اونلی ایٹ یونیورسٹی لیول بلکہ ہم سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں، ہم پرنٹ میڈیا کا یوز کرتے ہیں، اور جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کے حوالے سے اور اس کی میٹیگیشن کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج سینیریوز میں اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے ہم لوگوں کو کنٹینیوسلی اویئرنیس دیتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ہم نے ان کلائمیٹ چینج کے حالات میں اپنے آپ کو کہاں پہ اڈاپٹ کرنا ہے، کیا کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں. تو ہم اس حوالے سے کنٹینیوس اویئرنیس کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ کی اس حوالے سے پالیسیز بھی ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج چونکہ ایک انٹرنیشنل فینومینا بن چکا ہے، انٹرنیشنل چیلنج بن چکا ہے. یونائٹڈ نیشن نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے بھی ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے. انٹرنیشنل کانفرنسز اور سیمینارز بھی ہو رہی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز بھی اس حوالے سے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسرچ ہے، ہمارے ادارے کی جو ریسرچ ہے، یہ گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے کیا اس میں ہم نے کوئی انوویشن یا کوئی ایسی ہم نے نئی چیز اس میں ایڈ کی ہے کہ جس سے ہمارا ایک کنٹریبیوشن نیشنل لیول پہ ریکگنائز ہو سکے؟ دیکھیں، جو آرٹیکل ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے نیچر کلائمیٹ چینج، وہ بیسیکلی ہمارے ریجن کی کلائمیٹ چینج سینیریوز کو ہی ڈسکرائب کرتا ہے، اور اس نیچر کلائمیٹ چینج میں یہی پالیسیز بتائی گئی ہیں کہ ہم نے اس کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے، اس میں اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. گورنمنٹ لیول پہ اب آپ کے علم میں ہے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ جو منسٹری ہے یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور انوائرمنٹل پالیسیز کے حوالے سے کنٹینیوس ہمیں مختلف پالیسیز دیتی ہے. مثلا انہوں نے نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی دی، نیشنل فارسٹ پالیسی دی، انہوں نے نیشنل اڈاپشن پالیسی دی. تو یہ ساری پالیسیز کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اور اس کے اگینسٹ اڈاپٹ کرنے کے لیے ہیں. اور اس میں جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ریسرچرز ہیں وہ باقاعدہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں ان پالیسیز میں. ریسنٹلی ہمیں چیف منسٹر آفس سے کچھ انسٹرکشنز آئی تھیں نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی کے حوالے سے، تو ہم نے وہاں پہ اپنا انٹلیکچوئل انپٹ وہاں پہ دیا ہے. تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کنٹینیوسلی اپنا انپٹ ان پالیسیز میں دے رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کی کہ بیسیکلی یہ ہمارا سارا جو پروگرام ہے یا آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اور سوسائٹی کے حوالے سے ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کا ایک پروگرام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح
ہم اپنے جو کرائسس ہے ان کو کس طرح ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کا سلوشن تلاش کرتے ہیں، اور کس حد تک ہم پالیسیز مرتب کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ کرائسس سے نکل سکے. کیونکہ کرائسس سے نکلنا ہمیشہ گورنمنٹس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ پاپولیشن کی سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ فارسٹ ہیں ہمارے، یا ہمارے جو ٹری پلانٹیشن ہے، اگر اس کے اندر ہم انلیگل وے میں ان درختوں کو کاٹنا شروع کر دیں گے تو اس کا ہماری سوسائٹی کے اندر امپیکٹ آئے گا. لہذا ان کو چاہیے ہمارے جو سوسائٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو لوگوں کا ماسز کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کو ذرا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کر سکے. جب تک ہم اپنے لیول پہ اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم رائٹس کی بات نہیں کر سکتے. اور جب ہم رائٹس کی بات کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رسپانسبلٹی کو پورا کریں، تاکہ جو ہمارے رائٹس ہیں وہ کسی اور کی رسپانسبلٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور جو ان کے رائٹس ہیں وہ ہماری رسپانسبلٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو یہ کرائسس جو ہیں، جیسے فلڈز ہیں پاکستان کے اندر، ابھی 2025 میں جو فلڈ ہے اس کی ڈسٹرکشن ابھی تک اس میں سے ہماری اسٹیٹ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہمیں ان سارے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا ہے. لیکن جس طرح کہ ہر اسٹیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسز ہے، پاپولیشن ہے، تو پاپولیشن کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کے دو میجر فیکٹر جو میرے سامنے ابھی ڈاکٹر صاحب کی ڈسکشن سے بھی آئے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور ہماری جو ریسرچ ہے وہ پریکٹیکلی ہماری سوسائٹی کے ساتھ لنک ہو سکے، تاکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اوپر آ سکے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کمپین جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں. جس حد تک ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد جو ہے اس نے ایک کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ ہم بچوں کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک اویئرنیس دیں کہ وہ کس طرح اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. اور امید ہے آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ آپ کے لیے ایک افیکٹو ثابت ہوگا. آپ اس پروگرام کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اپنا جو رول ہے معاشرے کے اندر وہ پلے کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں. بہت شکریہ.